السلام علیکم. اس ہفتے کے پہلے میل باکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ میل باکس میں ہم زیادہ تر آپ کے کمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئریز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو عام طور پہ بڑے شو میں مین باڈی میں یعنی خبردار میں ہونے سے رہ جاتی ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آج کی پہلی کوئری بھی اتفاق سے اسی سے متعلق تھی کہ میل باکس میں شامل چیزیں ایکچولی خبردار میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ہی پیکج میں یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بار بار تواتر سے پوچھی جانے والی چیزیں ہیں. تو سیدھی سی گزارش ہے کہ 37 منٹ کے پروگرام میں یہ سب کچھ شامل نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ نے ببو رانا جیسے دوستوں نے اب یہ کہنا ہے کہ خبرناک میں تو آپ کیا کرتے تھے، پچھلے خبردار میں آپ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ خبرزار میں بھی آپ کیا کرتے تھے، کہ اس کے بعد آپ کو کچھ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے کووڈ-19 آیا ہے نا، جب سے کرونا والی ڈپریشن طاری ہوئی ہے، اب کامیڈی کی ضرورت زیادہ سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے. صحیح بات ہے. چنانچہ میں نے خود ہی وہ پورشن جس میں میں ایک بھاشن نما گفتگو کیا کرتا تھا وہ کنڈینس کر کے، پہلے 7-8 منٹ ہوتی تھی، 10 منٹ تک چلی جاتی تھی، وہ میں نے 1.5 منٹ 1 منٹ سے زیادہ تجاوز ہی نہیں کرنے دی. صحیح. لیکن تشنگی رہ جاتی ہے، اس کا سد باب کرتے ہوئے میں نے ایک اضافی سیگمنٹ، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خبردار کا 5واں سیگمنٹ ہے جو خبردار سے ہٹ کے ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں چوائس ہے، اگر پسند آئے تو دیکھیں، اگر آپ کی چوائس ہے، کیونکہ اس میں نرا ہنسی مذاق اور وہ سلسلہ نہیں ہے. ببو رانا ازم ایک حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اوکاشا، یہ بات میرے حق میں تھی یا میرے خلاف؟ اچھا، تمہیں اللہ نے دماغ نہیں دیا؟ نہیں، اللہ نے مجھے دماغ نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ دماغ. ایڈا چت کے لفظ بول دے انہوں نے منہ چو لفظ باہر آ کے کہہ رہا شکر ہے میرے مولا بچ گئے ہیں. آج یہ بات میں نے کلیئر کر دی کہ میل باکس کا ریشنل کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال جو آج کا سب سے اہم ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 1,00,000 سوالوں کا جسٹ ہے. اور یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ 1 دہائی سے فہم پوچھا جا رہا ہے، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھ کے اس کے اوپر سیر اصل گفتگو کر سکیں یا ڈھنگ کا جواب دے سکیں، یا اس کو فوکس کر کے. بعض اوقات آپ ایک سوال کا جواب دینے لگتے ہیں لیکن آپ کا فوکس وہ ہوتا ہی نہیں، بات تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے دوست اچک لیتے ہیں، بات آئی گئی ہو جاتی ہے. چنانچہ پہلے تو جانیے کہ سوال کیا ہے. سوال یہ کہ آفتاب صاحب، ہمارے ملک میں سیاسی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ یہ ہے سوال کہ نہیں؟ آپ کے دماغ میں نہیں آتا؟ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ قائد اعظم بھی ایک عزم اور ایک جذبے کے تحت میدان میں اترے تھے؟ محض ملک لینا کافی نہیں تھا، ایک انتہائی خوشحال اور شاندار ملک کریٹ کرنے کے لیے وہ شخص گھر سے نکلا تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ الگ بات کہ تقدیر نے، عمر نے مہلت نہیں دی انہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کے رستے میں کون کون سی رکاوٹ تھی جو پیدا نہیں کی گئی. ٹھیک، آگے آ جائیے. ایوب خان نے ڈیکیڈ آف ریفارمز منایا، بڑے کام کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ تنہا لگا رہا ہے اور اسے کچھ زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی. یہ سارے ڈوسائل بڑے تابعدار قسم کے سیاستدان اس کے آگے جھکتے چلے گئے. وہ اشارہ ابرو کرتا تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تھا، اور جذبہ اس وقت جوان تھا. پاکستان بڑی تیزی سے مدارج طے کرتے کرتے بڑی تگڑی پوزیشن میں آ گیا، اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایسا تھا کہ پاکستان کے لیے سود مند رہا. بدنصیبی یہ رہی کہ ہمیں ایسی سچویشن سے دوچار کر دیا گیا کہ ہمیں جنگ لڑنا پڑ گئی. اس وقت جنگ کے لیے نہ ہم تیار تھے نہ وہ، چنانچہ جنگ کی خواری ادھر بھی تھی اور ادھر بھی. وہ تبدیلی نہیں آ سکی. ایوب خان صدقے دل سے کوشش کرتا رہا لیکن تبدیلی نہیں آئی. پھر بھٹو کی طرف آ جائیں. بھٹو نے انتہائی سنسیریٹی کے ساتھ ڈیموکریسی کی، ایگالیٹیرین سوسائٹی کی، مساوات کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی. بھٹو سے پھر لیڈ لیتے ہوئے حنیف رامے جیسے چھوٹے جیالوں نے ایگزیکٹلی وہی کوشش کی. انہوں نے اپنا نام ہی مساوات پارٹی رکھ دیا. دونوں بری طرح پٹے، استاد بھی اور اس کا شاگرد بھی. آگے آ جائیے. ضیاء الحق، اس نے اسلام کا نام، کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ جتنے جوگا تھا اس نے نیک نیتی کے ساتھ یہاں پر ایک اسلامک سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی، بری طرح پٹ گیا، حتیٰ کہ ہٹا دیا گیا. بھٹو کو بھی ہٹا دیا گیا.
ایوب خان کو بھی ہٹا دیا گیا. آپ یقین کیجئے قائد اعظم کو بھی ہٹا دیا گیا. ہاں جی ہیں جی, تمہارا یکا یک حیران ہونا بنتا ہے ایسے. پھر آ جائیے محمد خان جنیجو کی طرف. جنیجو نے کرپشن سے پاک پالیٹکس کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی, بری طرح ناکام ہوا. پھر پرویز مشرف, جی پرویز مشرف نے ڈیولوشن کے نام پر ایک ایسا شاندار نظام انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جس سے ملتی جلتی شکل بے نظیر بھٹو بھی رائج کرنا چاہتی تھیں, اور اس سے پہلے ایوب خان نے بڑی حد تک رائج کیا بھی, لیکن وہ بیل منڈے نہ چڑھنی تھی نہ چڑھی. مشرف بری طرح ناکام ہوا. اب آ جائیں کپتان کی طرف. عمران خان نے نیک نیتی سے نہیں, انتہائی نیک نیتی سے تبدیلی کی کوشش کی, نظام بدلنے کی کوشش کی. اچھا, اس دوران تھوڑی سی ایفرٹ شہباز شریف کے ہاں موجود ہے. میں سمجھا آپ بھول ہی گئے ان کو. نہیں, میں ان کو بھولنا ہی چاہتا تھا. وہ کیوں سر؟ کیوں؟ وہ اس لیے میرے بھائی کہ سول حکمرانوں میں سب سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. ایگزیکٹلی سر. اگر وہ چاہتے تو کم از کم وہ تبدیلیاں ضرور لا سکتے تھے جو شہباز شریف نے کوشش کی. ہمیں انقلاب کے لیے کوششیں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہم انقلاب لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. میں آ رہا ہوں ادھر آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہ جس تبدیلی کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں وہ کسی حد تک شہباز شریف کے ہاں نظر آیا, تھوڑا سا ضیاء الحق کے ہاں بھی نظر آیا, بری طرح پٹا. جی اور وہ ہے سوشو اکنامک چینج. نو پروٹوکول, نو وی وی آئی پی ازم. وہ پاکستان کا پہلا صدر تھا اور آرمی چیف وردی میں بائسیکل پر اپنے دفتر آیا تھا. عمران خان جو ہم تذکرہ کر رہے تھے, عمران خان صدق دل سے تبدیلی لانا چاہتا تھا اور سیاسی تبدیلی لانا چاہتا تھا, انقلاب برپا کرنا چاہتا تھا. نہیں ہو سکا. کیا آپ کو آگے وہ انقلاب آتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, کم از کم مجھے نہیں آتا نظر آ رہا. اس کی ایک وجہ ہے, اس میڈنس کا ایک میتھڈ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ باتیں میں 1,00,000 مرتبہ میری خواہش ہے کہ میں خبردار میں کیا کروں, لیکن اس کے اوپر جس قدر فوکسڈ گفتگو اور پن ڈراپ سائلنس ریکوائرڈ ہے, یہ مجھے منی تھیٹر دیتا ہے یہ اجازت؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جس کو میں ببورانا ازم کہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ پتہ نہیں یہاں کیسے ہونے دے رہا ہے. ارے اتنے تو میں وعدہ کیتا, ورنہ میں دیکھتا تو سانو کیویں پڑھاندے ہو. اکثریت یہی ہے. امان اللہ مرحوم یہ نہیں کہا کرتے تھے یار کدھر پڑھاتے نہیں رہا سن, غور کریں کہیں یہ فرنگ آصفیہ کے نام پر ہمیں کوئی نئی چیز نہ بتا جائے. ہم نے نہیں سیکھنا, نہ نہیں سیکھنا, قسم کھائی ہوئی ہے. چنانچہ غور کریں کہ ہم کیا ہیں اور تبدیل کیوں نہیں ہو رہے. دیکھیں تمثیل کے ساتھ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. آپ ایک مثال کو ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی حیثیت کیا کر دی گئی ہے. اس میں کچھ ہماری نااہلی, نالائکی, بدنیتی اور کچھ باہر بیٹھے لوگوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ, اور وہ ہر ملک میں ہوتی ہے ان کی بڑی قوتوں کی. ہماری حیثیت اس ایک شخص کی ہے جو ایک اچھا آدمی ہے, وہ اپنے سروائیول کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کو کوائل کر رکھا ہے ایک اژدہے نے. شاباش, آ گیا جی کام. اب اس کو یوں پکڑے گا, اس نے کوائل کیا ہوا ہے, اس کے ڈھیلے باہر آئے ہوئے ہیں. اچھا تم نے وعدہ کر رکھا ہے, لیکن سپاں دی گل نہیں سی ہوئی. یہ سپاں دی نہیں ہے, اژدہا کی سکوٹر ہوندا. تم پھیکی پہ پھیکی کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے نا. کہہ رہے میل باکس ہے. میل باکس میں پھیکی بھی چلے گی. جی چلے گی. پلیز خاموش رہو. او یس, لوگ مائنڈ کر رہے ہیں اس وقت. لوگ یہ بھی مائنڈ کر رہے ہیں پائتھن پا لیا وچ. یہ جو پائتھن ہے اس نے آپ کے گرد کوائل اتنی تگڑی کر رکھی ہے کہ آپ کے ہاتھ اس کے اندر, وہ ہاتھ جب تک نہیں نکلیں گے آپ پائتھن کو ہٹا نہیں سکیں گے, مار نہیں سکیں گے, اس سے نکل نہیں سکیں گے. یہ جو پولیٹیکل چینج ہے نا وہ اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک آپ کم از کم ایک ہاتھ باہر نہیں نکالیں گے. ایک ہاتھ باہر نکالنے سے کیا ہے, آپ کسی سے خنجر مستعار لے لیں گے, آپ پاس پڑی کوئی چیز اٹھا سکیں گے, آپ اس پر ضرب کاری لگا سکیں گے, اور کچھ نہیں مکے تے مار سکو. مکے سے اس پہ اثر نہیں ہوگا, اس کے بڑے طریقے ہیں. اس کا سر پکڑ کرنا, اگر آپ زور سے رگڑتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو تب بھی وہ آپ کو چھوڑ دے گا. مطلب ہے جناب یہ جو اژدہے کی بات کی ہے, یہ اژدہا ہے کون یہ بھی تو بتائیں. یہ جو اژدہا ہے نا جی, وہ یوں سمجھ لیجئے ایک استعارہ ہے ان قوتوں کا جو باہر بیٹھی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ واچ کر رہی ہیں.
یہ استعارہ ہے ہماری نااہلی اور بدنیتی کا، جس کا شاخسانہ کرپشن بھی ہے، مس مینجمنٹ بھی۔ استعارہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اصلی سانپ، اصلی اژدہا نہیں ہے، ٹھیک ہے سر، یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ جب تک آپ تیار نہیں ہوتے کہ آپ اتنا زور لگائیں کہ آپ کا ایک بازو باہر آ جائے۔ مطلب ہے کہ یہ طاقت ہے کون سی؟ ہاں، یہ سوال ہے۔ پولیٹیکل آدمی ہے نا، رانا صاحب آپ کی طرف سے ایسا ہی سوال آنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ یہ طاقت کیسے آئے، یہ طاقت ہے کون سی؟ یہ طاقت ہے شعور کی طاقت۔ شعور، جس دن آپ کو شعور ہو گیا نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس دن آپ کا ہاتھ آٹومیٹکلی باہر آئے گا۔ اور یہ آٹومیٹکلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ رب کریم آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ ایک قدم آپ نے اٹھانا ہے، 99 قدم اس نے اٹھانے۔ شعور نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ باہر نہیں آئے گا۔ چنانچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اخذ کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی کہ یہ ہاتھ اگلے 10 سال 20 سال تک باہر نہیں آئے گا، تو پھر کیا کریں؟ یہ چچی کرتے رہیں؟ نہیں تو پھر دسو بھی نا، تسی حل بھی تو دسو نا، ڈرائی جا رہے ہو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک آپ انقلاب کے جھنجٹ میں مت پڑیں، اچھا جی، اس وقت تک آپ سوشو اکنامک چینج کی کوشش کریں، رویوں میں تبدیلی کی کوشش کریں۔ سماجی تبدیلی تو لا سکتے ہیں نا، اپنی باری پہ بولنے کا کلچر تو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں نا، قطار میں کھڑے ہونے کی عادت تو ڈال سکتے ہیں نا۔ بالکل جناب۔ یہ جو ہماری انگنت بدتمیزیاں ہیں جو ہمارا سوشل کلچر کریٹ کرتی ہیں، ان کو تو ختم کیا جا سکتا ہے نا، یا کم از کم ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی پاورفل ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس معاشرے میں واقعی بڑی ریزیلینس ہے۔ یہ فائٹ بیک کرنے والا معاشرہ ہے، یہ پازیٹیو لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اکثریت ایسی نہیں ہے، لیکن ہو جائے گی۔ اکثریت کو مواقع نہیں مل رہے، اکثریت کے پاس شعور نہیں ہے۔ جوں شعور آتا جائے گا، یہ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم اسی پوزیشن میں واپس آئیں گے جس پوزیشن میں آج سے 1000 سال پہلے کا سب کانٹیننٹ ہوتا تھا، بر صغیر ہوتا تھا۔ یہ بڑا ایفلوئنٹ ملک تھا، یہ بڑی ایفلوئنٹ سوسائٹی تھی، بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی تھی۔ اس کی بدنصیبی صرف یہ کہ اس کو جنگ کرنا، لڑنا، جھگڑنا نہیں آتا تھا۔ ایفلوئنس جہاں بھی ہوگی وہاں جنگ بہت نیچے چلی جاتی ہے، پتہ نا آپ کو؟ بالکل صحیح۔ کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، آپ ساری توجہ فلسفے کی طرف لگاتے ہیں، تاریخ کی طرف لگاتے ہیں، علوم کی طرف، موسیقی، شاعری، لٹریچر، آرٹ، کلچر، تو آپ ان معاملات میں اوور انڈلج ہوئے، جس کا فائدہ انٹروڈرز نے اٹھایا، جس میں سب سے پہلی انٹروژن آج سے ہزاروں سال پہلے آرینس نے کی تھی، اس کے بعد ایرانینس نے، یورپینس نے، پھر سینٹرل ایشینز نے، اور ہر طرف سے یہ سلسلہ ہوتا چلایا۔ آخری انٹروژن انگریز نے کی تھی جنگ پلاسی میں۔ جنگ پلاسی تو اس کا آغاز تھا، بلکہ آغاز اس سے کچھ پہلے ہی ہو گیا تھا، اس کے بہت بعد تک جاری رہی ہے، اب تک جاری ہے وہ انٹروژن۔ یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہیں، یہ جو کلبز ہیں، یہ جو آپ کو پیسہ ویسا دیتے دلاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ نوآبادیات کی ہی ایک قسم ہے۔ اب ساری توجہ ہمیں بطور سوسائٹی کے سوشل چینج کی طرف لانی چاہیے، اور حکومت سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ حکومت دیگر کاموں میں بہت مصروف ہے، اور میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا، حکومت سوشل چینج نہیں لاتی، سوشل چینج سوسائٹیاں لاتی ہیں، خود لاتی ہیں، سوسائٹی کے لیڈرز لاتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری سوسائٹی کے لیڈرز کو، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ دانشور ہوتے ہیں، سپورٹس مین ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، پلیئرز ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں۔ میرا پیسہ کمانے کے چکر میں ہی نہ پڑے رہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، سوشل میسیجنگ کا ایک بڑا تگڑا سلسلہ شروع کریں۔ اور اس میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں میڈیا سے کہ میڈیا ہر موڑ پر کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو سپورٹ کرتا ہوا آپ کی ہیلپ کے لیے۔ لیکن سر آپ اس میں کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نہیں، ہم سب ایک رول پلے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں لیڈ کروں گا اس کو، اور آغاز ہم انشاءاللہ کریں گے امیڈیٹلی۔ یہ نہیں کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے بھلے سے بری طرح پٹ جائیں، ناکام ہو جائیں، اور وہ تبدیلی جو آنا چاہیے نہ آئے۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا سرے سے کوشش ہی نہ کرنے اور کڑتے رہنے سے کئی کروڑ گنا بہتر ہے۔ چنانچہ ہم فوری طور پر ایک دلچسپ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اگلی کئی جنریشنز
ہمیں خبردار کی وجہ سے یاد رکھیں نہ رکھیں، ہماری اس ایفرٹ کی وجہ سے نہ صرف ہمیں یاد رکھیں گی بلکہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ سسپینس ذرا ختم کریں۔ یہ سسپینس میں کل ختم کروں گا، آج کا میل باکس اتنا ہی تھا۔ دیکھیں سر میری بات سنیں، آج ہی ختم کریں۔ صحیح بات ہے، آج کا کام کل پہ مت چھوڑے۔ بھیا جتنی گفتگو ہم نے آج کی ہے نا، اس سے ڈبل ریکوائرڈ ہے جب ہم اس ایفرٹ کی باریکیوں کو ڈسکس کریں گے۔ ایفرٹ تو ایفرٹ ہے نا، ہم نے سوشل چینج لانے کے لیے، اچھی باتیں معاشرے میں رائج کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور بڑی شاندار ایفرٹ۔ اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس ایفرٹ کی صداقت ہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ہم ڈسکس کریں گے کل۔ خواتین و حضرات، آج کا میل باکس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔